اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 37 تا 40 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول اور نبی بھیجے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں سے، شیطانوں سے بچو۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ہدایت دے دی، بعض پر گمراہی جو ہے پکی ہو گئی۔ اب یہ لوگ موجودہ دور کے جو ہیں زمین میں پھر کے دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اب فرمایا کہ اے پیارے نبی، آپ کی خواہش تو ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارے ہدایت پا جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جن کے قسمت میں گمراہی ہی ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہیں، اللہ ان کو گمراہ ہی رہنے دیتا ہے، ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کا کوئی مددگار پھر نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی بڑی تاکید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، اس قسم کے ضدی لوگ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کی ذمے یہ وعدہ پورا کرنا ہے جو حقیقت ہے اور حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کر دے ان لوگوں کے لیے جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، ان کو دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھ لو وعدہ، تم نہیں مانتے تھے، اب مانو گے کہ نہیں مانو گے۔ اور ان لوگوں کو دکھا دیا جائے جو جھوٹے تھے، حق کی مخالفت کرتے تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی زندہ نہیں کرے گا۔ کبھی ہڈیوں کو دیکھ کے کہتے یہ بسیدہ ہڈیاں، گلی سڑی ہڈیاں، یہ کیسے زندہ ہو جائیں گی، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو نہیں مانتے تھے۔ تو ہم دکھا دیں گے قیامت کے روز ان کو، سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا، پھر ماننا پڑے گا، لیکن اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہم کسی بات کا ارادہ کر لیں، کسی کام کا ارادہ کر لیں، ہماری ایک بات ہوتی ہے کیا، ان نقول لہ کن فیکون، ہم اسے کن کہہ دیں وہ ہو جائے۔ قیامت کا وعدہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی دیر نہیں ہے، جب کن کہیں گے ہو جائے گا۔ سارے معاملات حساب و کتاب ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ لوگوں کا حساب لینا کوئی مشکل تو نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، سخت ہے، طاقت والا ہے، اختیار والا ہے، بادشاہ ہے، اور وہ قدرت والا ہے، جب چاہے گا، جب جو چاہے گا حکم دے گا فوراً ہو جائے گا۔ اور یہ حساب کے معاملے میں فرمایا کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، ساری مخلوق کا یا سارے انسانوں کا حساب آن کی آن میں لے لے گا۔ اور حساب کس لیے لینا ہے؟ اس سے تمہیں دکھا دیا جائے کہ تمہارا معاملہ یہ ہے
ویسے تو اس کو پہلے ہی پتہ ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جنت میں جانا ہے، کس کا کیا کرتوت ہے، کس کا کیا عمل ہے، کس کا کیا درجہ ہے، ہر شے اس کو پتہ ہے۔ اور قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے تاکہ تم اعتراض نہ کر سکو، ہمیں ایسے بھیج دیا لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالم عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔